ہیلو جی، السلام علیکم. دس از نالج ٹرپر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جاب ڈیزائن اینڈ اسکیجولنگ کے بارے میں. اس کے اندر تین چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو کہ ہیں جاب روٹیشن، دوسری ہے جاب انلارجمنٹ اور ہمارے پاس تیسری ہے جاب انریچمنٹ. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جاب روٹیشن کے بارے میں. جاب روٹیشن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندے کی پیریوڈ یعنی ٹائملی جو ہے وہ ایک بندہ اس کی اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کی شفٹنگ ہوتی ہے جاب کی، یعنی ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک میں ہوگی. اسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ میں ہی موومنٹ ہوتی ہے اس کی، یعنی روٹیشن جو لکھی ہے اس کا مطلب موومنٹ ہے، یعنی موومنٹ ہوگی. یہاں پر اگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر ایک بندہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے تو کبھی وہ کسی پوسٹ پہ کام کرے گا، کبھی وہ کسی پوسٹ پہ کام کرے گا، یعنی موومنٹ ہوتی رہے گی لیکن اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی ہوگی. جاب روٹیشن کا مطلب یہی ہے کہ پیریوڈک شفٹنگ آف اے ورکر فرام ون ٹاسک ٹو، یعنی ایک ٹاسک سے دوسرے ٹاسک میں 10 دن کوئی ٹاسک پرفارم کر رہا ہے، اگلے 10 دن کوئی ٹاسک پرفارم کر رہا ہے، اگلے 10 دن، لیکن ہوگا اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی، یعنی جاب روٹیٹ کرے گی اس کی. دوسرا ہے جاب انلارجمنٹ. اب جاب انلارجمنٹ کا مطلب کہ ایک ہاریزونٹلی ایکسپینشن ہو رہا ہے جاب کا، یعنی ایک بندہ جو کہ ایک ہی جاب پر ہے وہ مختلف کام کر رہے ہیں، اس کی جاب میں ویرائٹی ہے، ٹاسک کرنے کی ویرائٹی ہے اس کے اندر جو کہ وہ کام کر رہا ہے. اس کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں، اگر کوئی ہاسپٹل میں کسی جگہ ریسیپشنسٹ بیٹھا ہے تو وہ ریسیپشنسٹ جو ہے وہ کالر آپریٹر کا کام بھی کر سکتا ہے، وہ ایز اے کمپیوٹر پہ بھی کام کر سکتا ہے، کسی سافٹ ویئر پہ بھی کام کر سکتا ہے، وہ کیشیئر بھی بن سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ اس کی ہاریزونٹلی ایکسپینشن ہے اس کی ڈفرینٹ ویرائٹی آف ٹاسک میں. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم جاب انریچمنٹ کی. جاب انریچمنٹ بیسیکلی ورٹیکلی ایکسپینشن ہوتی ہے جاب کی، جس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انسان جو کام کر رہا ہے اس کو فریڈم ہوتا ہے اس کے اندر، وہ کمپلیٹلی اپنی جاب کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اس کا، تو وہ جس طریقے سے چاہے کام کرے، جس طریقے سے نہیں. تو اس کی انریچمنٹ ہوتی ہے جاب کے اندر، جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا کام خود ہی پلان کرتا ہے ایک ورکر، ایگزیکیوٹ بھی خود ہی کرے گا، ایویلویٹ بھی خود ہی کرے گا. اسی طریقے سے ایک امپلائی جو ہے وہ کمپلیٹ کرے گا پورے کے پورے انٹائر ایکٹیویٹی، کام پورا خود ہی کرے گا. انکریز فریڈم، یعنی اس سے جو ہے اس کے بعد فریڈم ہوتا ہے، انڈیپینڈنس ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے کام کرنے کی، اور تبھی جو ہے اس کو انریچمنٹ ملتی ہے کیونکہ اس کے اندر رسپانسبلٹی کام کرنے کی، وہ خود ہی کام کر سکتے ہیں آسانی سے. اس کی جو ایگزامپل ہے ایک فیکلٹی پلانس ہے جو کہ اپنا کام خود ہی اسکیجول کر رہا ہے اور پھر اس کو کمپلیٹ کر کے ڈیلیور بھی خود ہی کر رہا ہے. تو یہ تھی ہمارے پاس تین جاب ڈیزائن اور اسکیجولنگ کی: جاب روٹیشن، جاب انلارجمنٹ اور جاب انریچمنٹ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے پیج کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلک دا بیل آئکن. اینڈ امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیے کیونکہ ریپیٹیٹیو لرننگ پروسیس جو ہے وہ بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے. یہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ کہ آپ ایک چیز دیکھ لیتے ہو تو آپ کو نیکسٹ ٹائم پتہ ہوتا ہے کہ میں آگے کیا ہونے والا ہے اس کے اندر. تو آپ اس کو، آپ کے مائنڈ جو ہے آپ کا چل رہا ہوتا ہے اور آپ کے اندر ریپیٹیٹیو پروسیس جو چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کی چیز کو ریوائز کرا دیتا ہے، اور ریوائز بھی اسی وقت ہی کراتا ہے جب آپ نے ایک چیز اسی وقت سمجھی ہوتی ہے، تو اچھے سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے. تو جی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. دس از نالج ٹاپر. اللہ حافظ.